بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اصلاح نفس پہ جو میں نے گفتگو کی تھی، میں نے نفس امارہ پہ گفتگو کی تھی، اور جو دو بچ گئے تھے نفس، آج ان پہ گفتگو کروں گا، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو نفس لوامہ کا معنی ہے کہ ملامت کرنے والا، یعنی یہ نفس نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اور اپنے گناہوں پہ، غلطیوں پہ دوبارہ ان کو نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس نفس کی یہ عادت بہت پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ اور میں ضرور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ اے صحابہ، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اونٹ پہ سفر کر رہا ہے اور ایک جنگل میں چلا گیا ہے اور وہ تھک گیا ہے، اس نے تھوڑی دیر آرام کے لیے وہ سو گیا، تو جب وہ بیدار ہوا، اٹھا، تو اس نے دیکھا کہ نہ ہی اس کا اونٹ ہے اور نہ ہی جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں اونٹ پہ وہ ہیں۔ تو اب وہ پریشانی کے عالم میں اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، پورے جنگل میں پھر کر ڈھونڈ کر جب وہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے ایک جگہ پر۔ اب اس کو کوئی امید نہیں ہے، بس صرف ایک ہی امید ہے، وہ موت کی۔ اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اتنی دیر میں اس کو اس کا اونٹ اور اس کا وہ کھانے پینے کا سامان اونٹ پہ نظر آ جائے، تو بتاؤ اس شخص کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے حد وہ خوش ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسی طرح کہ جب کوئی بندہ اپنے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی خوش ہو۔ اب دوسرا ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے، یہ جب انسان ہدایت پہ مستقیم ہو جاتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، صرف نیک ہی کام ہی کرتا ہے، اس وقت وہ اس کا نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اور یہ نفس اولیاء کاملین اور انبیاء کرام علیہ السلام کا نفس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مطمئن ہو جاتا ہے، اس طرح کہ جس طرح مچھلی پانی میں مطمئن ہوتی ہے، تو یہ اطمینان اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب نفس امارہ کی جو غلیظ صفات ہیں وہ زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور یہ نفس امارہ کی گھٹیا صفات تب ختم ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات حمیدہ کی ان پہ تجلی پڑے گی۔ اس وقت پہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی صفات میں ضم ہو جائیں گے، ان کے ساتھ مل جائیں گی۔ اس وقت بندہ کامل مومن بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صفات دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کی اطاعت میں ہی اپنی زندگی بسر کریں۔